السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسٹوریز وتھ ایمان زہرا کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ ہماری کہانی چل رہی ہے شمع الفت، آج ہم آپ کو اس کا ایپیسوڈ نمبر 19 سنائیں گے۔ شایان چھوڑو مجھے، دکھتا سر لے کر اٹھنے کی کوشش کی، پھر اپنے ارد گرد شایان کا احسار ہونے کی وجہ سے اٹھ نہ پائی۔ نہیں چھوڑو تو؟ شایان اس کے گرد اپنا احسار اور بھی مضبوط بناتے ہوئے اس کے بالوں میں من چھپائے بولا، رات ہوس پوری نہیں ہوئی جو دوبارہ درندگی کا نشانہ بنانا ہے۔ بہنور نے بھی اپنا غصہ اس پر نکالا اور طنز سے کہا۔ شایان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جہاں آنکھوں میں پانی اور چہرے پہ غصہ تھا۔ تمہارے رونے تڑپنے سے مجھے بہت مزہ آتا ہے، شایان بولتے ہوئے اسے سیدھا کرتے اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ بہنور نے ضبط سے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اس پر طنزیہ ہنستے ہوئے اس کی سفید گردن کو دیکھنے لگا جہاں رات اس کی حیوانیت کے نشان تھے۔ شایان نے وہاں ہاتھ پھیرے تو بہنور درد کی وجہ سے گرا اٹھی۔ پلیز شایان نے آہستہ سے وہاں درد کی جگہ ہاتھ رکھا تو بہنور تڑپ کر رہ گئی۔ آئندہ زبان درازی مت کرنا میرے سامنے، ورنہ اس سے بھی برا حال کروں گا۔ وہ اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ بہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فریش ہو کر تیار ہو جاؤ جلدی سے، ہمیں جانا ہے تمہاری بہن سے ملنے۔ شایان کے بولنے پر بہنور نے حیرت سے دیکھا۔ ہاسپٹل میں ہے، شایان بولتے ہوئے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے آپ ہی کو؟ بہنور اپنی پریشانی بھول گئی۔ پتہ نہیں، زین بھائی کی کال آئی تھی، تمہیں لے کر آنے کا کہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں جلدی کرو، ہمیں واپس آنا ہوگا۔ شایان کے بولنے پر بہنور پریشانی سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری آپی کو کچھ ہوا تو نہیں؟ میں تم سب کو جان سے مار دوں گی، بہنور چیخی۔ میں نے کہا ہے میرے سامنے بکواس مت کرنا، پھر تم میرے سامنے اتنی زبان درازی کر رہی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ شایان اس کی طرف دیکھتے اس کا جبڑا دبوچے غرایا۔ آئندہ اپنی زبان بند رکھنا۔ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ بہنور اسے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ میرے اندر پلنے والی محبت کا گلا گھونٹ دیا تم نے شایان، محبت مر گئی۔ بہنور روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا تم نے شایان؟ شایان کو اس کے لفظوں سے خوف محسوس ہوا۔ دل کے کسی کونے سے آواز آئی، میرے جسم پر موجود نشان تو مٹ جائیں گے، پر روح پر جو زخم ہے وہ ساری زندگی مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کریں گے۔ شایان شاہ جس نے اپنے خاندان کی توہین پر اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ بہنور روتے ہوئے بول کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے شایان اس کے لفظوں کو سمجھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے لڑکھڑایا، پھر خود پر چڑھے خول اور انا کو آگے رکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ انابیہ صرف سائم سے ملنے آئی تھی۔ سائم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سائم کی گاڑی سی ویو سائڈ پر کھڑی تھی۔ حورین بالکل ٹھیک نہیں ہے انابیہ، وہ عالم شاہ کو پکارتی ہے پاگلوں کی طرح اور روتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اگر اسی طرح کرتی رہی تو اس کے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سائم تھکے سے انداز میں بولا، ان کی انا بہت بڑی ہے، وہ کبھی بھی حورین کو اپنائیں گے نہیں۔ انابیہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے تلخ سا مسکرائی۔ میں نے نکاح کا سارا انتظام کر دیا ہے، بس 10 منٹ تک میرے دوست آنے والے ہیں، پھر میرے دوست کے فلیٹ میں ہوگا نکاح۔ سائم بولا تو انابیہ اس کی طرف دیکھا۔ سائم پلیز، کچھ غلط تو نہیں ہوگا نا؟ انابیہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ تھوڑا تو اس دن سب کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر اللہ بہتر کرے گا،
پر ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا نابیہ، سائم کو تم سے محبت ہے اور اس میں کوئی بدلہ یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ سائم بولا تو انابیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ سائم اسے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا، وہاں دونوں کا نکاح ہوا۔ انابیہ نے نم آنکھوں سے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ تم ٹھیک ہو نا انابیہ؟ سائم اس کے پاس آیا جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ جی جی میں ٹھیک ہوں، وہ بمشکل مسکرائی۔ سائم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ میں ہوں نا، میں سب سنبھالوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انابیہ اسے خود کے اتنے قریب دیکھتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہٹی۔ سائم مسکرایا۔ یہ تمہارے لیے فی الوقت جاب نہیں ہے اور بزنس بھی شروع کیا ہے تو بس یہی افورڈ کر سکتا ہوں، وہ ایک پیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ انابیہ نے کھول کر دیکھا، اس میں ایک چادر تھی۔ یہ ہمیشہ تمہیں سب کی نظروں سے بچا کے رکھے گی۔ انابیہ کھول کر دیکھنے لگی اور سائم مسکرانے لگا۔ ماما شاہ جی کے پاس جانا ہے۔ ماما نہیں، مجھے شاہ جی کے پاس جانا ہے۔ عالم شاہ اس وقت فارم ہاؤس میں تھا اور اس کے کمرے میں حورین کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ اس کی پل پل کی خبر رکھے ہوئے تھا، بے ہوش ہونے سے ہاسپٹل جانے تک ڈاکٹر کی ہر بات اس سے خبر تھی۔ اس وقت بھی کمرے میں حورین کے بولے فکرے گونج رہے تھے۔ اس نے کمرے میں حورین پر کیمرہ لگا رکھا تھا، ڈاکٹر اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سے نکلتے خون اور اس کی حالت دیکھنے کے بعد عالم شاہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس کب سے چکنا چور ہو کر اس کے ہاتھ کو خون آلودہ کر چکا تھا، پر عالم شاہ کی نظر ٹی وی پر چلتی حورین پر تھی، جس کی ویڈیو ابھی بھی اسے موصول ہوئی تھی، اور اس کا ایک ملازم اسے لگا کر گیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا حورین تو عالم شاہ سچ میں مر جائے گا۔ عالم بے اختیار اٹھا اور اپنا خون سے بھرا ہاتھ اس نے ٹی وی پر حورین کے چہرے پر لگایا۔ شاہ صاحب میں آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ۔ عالم بولتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ شاہ صاحب آپ کا کام ہو گیا، ڈاکٹر سے بات ہوگی، انہوں نے بولا ہے کام ہو جائے گا۔ رات کو حورین بی بی آپ کے پاس ہوگی۔ ملازم کی بات سن کر اس نے سر ہاں میں ہلایا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے جانے کا کہا۔ میں تمہیں کبھی بھی کچھ ہونے نہیں دوں گا، تم میرا عشق، میرا پاگل پن حنین، وہ ایک جنونی ضد سے بولا۔ شایان نے گاڑی زرمین لوگوں کے گھر کے آگے روکی تھی جہاں وہ پہلے رہتے تھے۔ تم نے کہا آپ ہاسپٹل میں ہیں؟ وہ نور کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں بھائی، میسج آیا تھا، وہ ان کو گھر لے کر آ گئے۔ شایان بولتے ہوئے گاڑی گیٹ کے اندر داخل کیا۔ مہانور چپ کر کے بس بیٹھی رہی۔ گاڑی داخل ہوتے ہی باہر نکلی تھی۔ شایان اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی مہانور اندر داخل ہو رہی تھی، بہت سی یادیں جو اپنے بابا کے ساتھ ہی یاد آنے لگی۔ مہانور کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سیدھا زین کے کمرے کی طرف گئی۔ دونوں اندر گئے تو زرمین کو ڈاکٹر چیک اپ کر رہا تھا۔ مہانور بس چپ سی زرمین کو دیکھنے لگی، جس کا رنگ پیلا اور وہ کمزور سی لگ رہی تھی۔ آپ ہی؟ مہانور کے پکارنے پر زرمین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ ہی کیا ہوا آپ کو؟ شایان نے مجھے بتایا آپ ہاسپٹل میں۔ میری جان نکل گئی، مہانور زرمین کو چومتے ہوئے بولی۔ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ چھوٹا سا اپینڈکس کا آپریشن تھا، کچھ خاص نہیں۔ آپ بھی بہت درد ہوا نا؟ مہانور کے بچوں والے انداز پر زرمین مسکرا دی اور اسے ہاتھ لگا لیا۔ نہیں میری جان، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان نہیں ہو۔ آپ بھی بابا ہمیں کس کے سہارے اکیلا چھوڑ گئے، کاش کوئی اپنا ہوتا، میرا دل کرتا ہے میں کہیں چھپ جاؤں اور پھر کسی کو نہ ملوں۔ مہانور روتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کے رونے لگی۔
زرمین کو تکلیف تو ہو رہی تھی پر وہ مہنور سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ زین اندر آ رہا تھا، اس کی آواز سنتے ہی جلدی سے اندر کمرے میں آتے ہوئے زرمین کی طرف بڑھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ میں خود اٹھ سکتی ہوں، زرمین نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ دوبارہ کوشش کی پر درد کی وجہ سے اٹھ نہ پائی۔ میں کر رہا ہوں نا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نہیں اٹھنا، زین سخت لہجے میں بولا۔ میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، سنا آپ نے؟ میں درد سے مر جاؤں، آپ خوش ہو جانا، آپ کو تو مزہ آتا ہے نا مجھے درد میں دیکھ کر۔ زرمین نے دوبارہ اس کا ہاتھ جھٹکا اور تیز لہجے میں بولی، جسٹ شٹ اپ زرمین، مجھے کرنے دو۔ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس سے سہارا دینا چاہا۔ نہیں کہا تھا دور رہے مجھ سے۔ زین نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے بولنے کی پرواہ کیے بغیر اس کو باہوں میں اٹھا کر واش روم کی طرف لے گیا۔ اسے وہاں آرام سے کھڑا کر کے خود باہر آ گیا۔ جب وہ باہر نکلی تو زین سامنے کھڑا تھا۔ اس نے زین کو دیکھ کر من بنا کر وہاں سے آہستہ جانے لگی تھی کہ زین نے پھر سے ایسا ہی کیا، اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر آ کر بٹھایا۔ پہلے کہہ دیتی میری باہوں میں آنا چاہتی ہو۔ زین اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سیریس سا بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں، زرمین غصے سے بولی۔ زین آئی برو اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مہنور اس سے فلیٹ کی بلڈنگ کے پاس گاڑی روکتے دیکھ کر بولی۔ یہاں سب ہے تمہارے لیے، تم تیار ہو جاؤ، ہم یہاں سے سیدھا حال جائیں گے کیونکہ گھر واپس جا کر پھر تیاری بھی کرنی ہے۔ شایان باہر نکلا تھا اور فلیٹ کی طرف چلا گیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہاں میرے کپڑے، مہنور کا سوالیہ انداز۔ جی ہیں، جب تم اپنی بہن کے پاس تھی سارا انتظام کر دیا تھا، اس لیے اتنی دیر بیٹھنے دیا، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں اتنی دیر نہ بیٹھنے دیتا۔ شایان کی بات سن کر مہنور من میں بڑبڑاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ تیار ہو سکے۔ مہنور نے کپڑے پہنے تھے، بالوں کو برش کرنے کے بعد اپنی سینڈل بند کر رہی تھی کہ شایان اندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا دھیان مہنور کی طرف گیا جو ریڈ نیٹ کی فراق میں جس پر گولڈن کلر کا کام تھا دوپٹے سے بے نیاز اپنی سینڈل سے لڑنے میں مصروف تھی۔ سینڈل پہن کر اوپر اٹھی تو شایان کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑایا۔ یہ کیوں نہیں پہنے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے اس جھمکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نہیں پہن سکتی۔ مہنور نے دوپٹہ لیا اور بول کر باہر جانے لگی۔ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ اسے کلائی سے تھام کر اپنے روبرو کرتے ہوئے آئی برو اٹھا کر بولا۔ یہ دیکھو، یہاں بھی تمہیں اپنی درندگی کے نشان ملیں گے۔ مہنور کے اشارہ کرنے پر شایان نے دیکھا تو اس کے کانوں میں زخم تھے جہاں سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری مہنور۔ شایان کو شرمندگی ہوئی۔ تمہاری سوری میری روح پر لگے زخم کو مٹا دے گی؟ نہیں شایان، کبھی بھی نہیں۔ میری محبت تمہارے لیے ختم ہو چکی ہے اور اب کچھ مت کہنا کیونکہ میرے اندر اب اور برداشت نہیں۔ مہنور ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ چھوڑو مجھے یا زبردستی کروں؟ پہن کر جاؤ، مہنور نے اسے تنزیہت کہا۔ شایان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مہنور چپ چاپ باہر نکل گئی۔ شایان جو بالوں کو کنگھی کرنے آیا تھا وہ بنا کنگھی کے باہر کی طرف نکل گیا اور دونوں شادی ہال کے لیے چلے گئے تھے۔ مہنور کے ساتھ کیے گئے سلوک کا شایان کو بھی بہت دکھ تھا۔ زین کو اپنے کیے پر شرمندہ اور تکلیف میں دیکھ کر شایان کو بھی احساس ہوا کہ وہ کیا کچھ کر چکا ہے مہنور کے ساتھ۔ شاجی کام ہو گیا۔ عالم شاہ ایک فون سننے کے بعد فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ اب وہ سیدھا ہاسپٹل کے راستے پر تھا جہاں اس کی دشمن جان بیمار تھی۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے بات کر چکا تھا۔ مسز سلمان اور سلمان صاحب ہاسپٹل میں تھے
انہوں نے صائم کو گھر بھیج دیا تھا۔ عالم نے کسی طریقے سے ان دونوں کو بے ہوشی کی دوا کھلا دی تھی اور حورین کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر باہر نکل گئے تھے۔ عالم شاہ اندر داخل ہوا۔ سامنے حورین کو دیکھا جو ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ جب سے اسے ڈاکٹر سے پتہ چلا تھا کہ اس کی حالت اس طرح رہی ہے تو اس سے برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، تو عالم کا دل بے چین تھا۔ وہ حورین کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نین دیکھو، تمہارا شاہ تمہارے پاس آ گیا۔ عالم اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ نین اٹھ جاؤ میری جان، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ عالم کا اتنا کہنا تھا کہ حورین نے آنکھیں کھول دی۔ شاہ جی آپ آ گئے؟ وہ آنکھوں کو کھولتے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر مسکرائی۔ جی میری جان، تمہارا شاہ تمہارے پاس آ گیا۔ شاہ جی میں نے کہا تھا نا ماما بابا کو، شاہ جی کو جب پتہ چلا کہ میں ٹھیک نہیں تو وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، مجھے پورا یقین تھا۔ حورین کے لہجے میں مان تھا جس کو عالم نے محسوس کیا اور مسکرایا۔ میری جان اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ عالم شاہ اس کے پاس بیڈ پر جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ شاہ جی میرے پاس لیٹ جائیں، مجھے آپ چاہیے بس۔ وہ اسے خود کی طرف کھینچتے ہوئے اپنے پاس کر گئی۔